شریف پڑھیں۔ اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا وزير له، ولا مشير له، ولا معين له، ولا ضد له، ولا ند له، ولا مثل له، ولا مثيل له، ولا شبه له، ولا شبيه له، ولا كفو له، ولا ولد له. وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے، طلباء اور علماء کو قرآن و حدیث کا علم، عمل، فہم، تفہیم، درس، تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر اور ان کے اثرات، انوار، برکات اور قبولیت ہمیشہ نصیب فرمائے. آمین. سورۃ کریمہ کی ابتدائی آیت کی تشریح گزشتہ بیان میں عرض کر دی تھی. اب اس سورت کی بقیہ 2 آیات کے متعلق عرض کرنا ہے. رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تحقیق ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے.
اب آگے اسی عظیم نعمت کے شکر میں فصلی، بس آپ نماز پڑھیں، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور اونٹوں کی قربانی دیجیے، اونٹوں کو قربان کیجیے۔ شکر میں پہلا حکم نماز کا ہے، اور یہ عبادت بدنی ہے، قولی ہے، قلبی ہے۔ ونحر، قربانی، یہ عبادت مالی ہے۔ تو اللہ کی ان نعمتوں کا شکر اسی طرح ادا کرنا ہے۔ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بہت ساری عبادتیں اور انواع عبادت آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی کی ہاں ہر عبادت کی شان اور اس کے نتائج اور ہے۔ فصلی لربک وانحر، نماز ہے، اس نماز میں بدن سے بھی عبادت ہے کہ آدمی کھڑا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، التحیات میں، تشہد میں۔ اس میں عبادت بدنی کی بھی کئی صورتیں آتی ہیں۔ ایک یہ بھی کہ آدمی قیام میں کھڑا ہے، قیام والی عبادت کی نوعیت اور شان، اور رکوع میں ہے اس کی شان، اور سجدے میں ہے شان، اور التحیات میں ہے، یہ کیفیت اور شان رکھتے ہیں۔ پھر قولی عبادت ہے، قولی عبادت کے بھی کئی انواع ہیں۔ تلاوت قرآن یہ قولی عبادات میں سب سے افضل ہے، اور اس میں تسبیحات بھی ہیں، نماز میں تکبیر بھی ہے، نماز میں تحمید بھی ہے، نماز میں تحلیل لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ یہ مختلف انواع ہیں، ہر نوع کی شان اور ہر نوع کے نتائج، اور اللہ تعالی کے ہاں ہر ایک کی برکات اور ہے۔ عبادات قولیہ میں درود شریف بھی ہے، یہ نماز کے اندر سب چیزیں ہیں۔ عبادت قلبی، دل کی عبادت، نماز میں توجہ اللہ تعالی کے ہاں ہو، توجہ نماز کے امور میں ہو، اور توجہ کا محل دل ہے، توجہ دل سے کی جاتی ہے، دماغ دل کی ترجمانی کرتا ہے، اصل دل ہے، اور یہ چیز اور روح نماز ہے، دل کی توجہ روح نماز۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی کیسی عظیم عبادت ہمیں عطا فرمائی۔ لطف یہ فرمایا کہ یہ نماز دن میں ایک بار نہیں دی، 5 بار عطا فرما دی۔ دیکھیے روزے کی عبادت سال میں 1 بار ہے، زکوٰۃ 1 بار ہے، حج زندگی میں 1 بار ہے، مگر اس عبادت کو اللہ نے ہر روز کی عبادت بنایا۔ ہر روز کی عبادت میں بھی 5 وقتوں کے لیے رکھا، جو آدمی کی
دن و رات کی زندگی کے انقلابی اوقات ہوتے ہیں، اللہ تعالی نے وہ ہمیں اوقات عطا کیے. نماز، اس کا بھی بندہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم پہ نماز فرض فرمائی. بخار نہ چڑھا کرے صبح کو کیوں اٹھے. اللہ نے جو جو وقت رکھے ہمارے فائدے کے لیے رکھے. تیرے دن کی ابتدا عبادت سے ہو، تیرے دن کی انتہا عبادت سے ہو، تیری رات کی انتہا، تیرے سونے کی ابتدا نماز سے ہو. نماز میں بندہ اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے. تو اصل تو آپ کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے آپ کو فرمائے فصلی، آپ نماز پڑھیں. نعمت کے شکر میں یہ عبادت، نماز کی ایسی عبادت ہے جس میں بہت سارے انواع عبادات کے آتے ہیں، جس کا تعلق بندے کے بدن سے، دل بھی بدن کے ساتھ متعلق، زبان بھی، اور پورا بدن میں ہاتھ بھی، سر بھی، آنکھ بھی، زبان بھی، کان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، گھٹنے بھی، ہر انگل بھی عبادت میں استعمال ہوتی ہے. نماز کی تفصیل تو فی الحال بیان کرنا مقصود نہیں. تو اللہ نے آپ کو شکر میں ایسے شکر کی بات فرمائی جس میں شکریہ بدنی، قلبی، لسانی، عینی، سمعی سب آ جاتے. ونحر عبادت مالی، مال کی بہت ساری عبادات ہیں، ان میں ایک اہم ترین عبادت ہے جانوروں کو قربان کرنا. پھر یہ قربانی عید کے دن کی بھی ہے، آگے پیچھے بھی بندہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کیا کرے. عموماً ہمارے ہاں عید کے موقع پر قربانی دی جاتی ہے، آگے پیچھے تو بس یہ ہوتا ہے کہیں کوئی مشکل پیش آئی تو جی صدقہ کرنا ہے. وہ بھی بہت ٹھیک ہے، لیکن اس کو وہ قربانی، وہ عبادت نہیں کہتے جو محض مال سے اللہ تعالی کی عبادت آدمی کرے. تو یہ خاص ایک ترتیب قربانی کی. ونحر، پھر قربانی جو جانوروں کی ہوتی ہے ان میں اہم اور افضل چیز ہے اونٹ. ونحر، نہر اونٹ کے قربان کرنے کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی سبحان اللہ، رات کا ایک حصہ اللہ تعالی کے حضور میں نماز میں. اور قربانی کی بات یہ ہے کہ جب آپ حج پہ تشریف لے گئے تو 100 اونٹ آپ نے اللہ کی راہ میں قربان فرمائے تھے. ونحر، صرف عید کے موقع پر یہ اونٹ قربان نہیں فرمائے بلکہ کئی مواقع، اور عموماً اونٹوں کی قربانی آپ نے مکہ مکرمہ میں کی اور کروائی. عموماً مدینہ منورہ میں عید کے موقع پر آپ نے میٹھے ذبح فرمائے. اب وہاں مکہ مکرمہ میں عموماً میں نے کہا زیادہ ہوتا. جب کوئی آدمی عمرے پہ جا رہا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکے سے، مدینہ منورہ سے اونٹ اس کو دیتے، وہاں مکے میں ذبح کرنے. وہ اونٹ ساتھ لے جاتے. ایک موقع پر آپ نے 16 اونٹ بھیجے. اور جب حضرت ابو بکر سن 9 ہجری میں حج پہ جا رہے تھے، آپ نے ان کو امیر الحجاج، حاجیوں کا امیر بنا کے بھیجا، تو ان کو بھی آپ نے اونٹ دیے وہاں قربان کرنے.
آپ جب سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مکے والوں نے آپ کو حدیبیہ میں روکا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ اس وقت بھی آپ کے ساتھ قربانی کے اونٹ تھے جن کے گلے میں قلائد تھے۔ جب آپ سن 7 ہجری میں اسی عمرہ کی قضاء کے لیے تشریف لے گئے، تب بھی آپ کے ساتھ قربانی کے اونٹ تھے۔ ضرور اللہ کے نیک بندے آپ کی اس سنت کو بھی زندہ کرتے ہوں گے، مگر میں نے اب تک سنا نہیں کہ وہاں عمرے پر جا کر کے بھی کوئی آدمی وہیں بکری بھی ذبح ویسے کر لے۔ چلو ایسے ہی کر لے، بکری ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دے، نہ خود کیا نہ کسی سے سنا۔ اونٹ تو بات کی بات ہے، ہم کو تو پیسوں کے حساب کی لگ جاتی ہے نا کہ ملتا کیسے میں، بڑا مہنگا ملتا ہے۔ شکریہ میں اونٹ ذبح کرنا چاہیے، چلو ادھر ہی کر لیں، اللہ توفیق دے۔ تو بھائی، کتنے مواقع پر آپ نے اونٹ قربان کر رہے، خود عمرے پہ نہیں جا رہے، کوئی جا رہا ہے وہاں سے بھی، سبحان اللہ۔ ایک قربانی، پھر اونٹوں کی، اور پھر مکہ مکرمہ میں شان پہ شان بڑھتی جا رہی نہیں۔ ونحر کے مناظر تو دیکھیے، آپ علیہ السلام کی اللہ کے حضور میں عبادت اور شکر کی باتیں دیکھیے۔ پھر فرمائے ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ دشمنوں نے کہا نا آپ کی اولاد نرینہ نہیں ہے تو آپ کا نام نہیں رہے گا، نشان نہیں رہے گا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ شریعت تو چھوڑو، ان کے نام کو بھی لوگ بھول جائیں گے کہ اولاد نرینہ نہیں ہے۔ نرینہ اولاد یہ نام لینے والی ہوتی ہے، باپ دادے کا نام روشن رکھتی ہے، یہ دنیا کی سوچ ہے۔ تو اولاد تو نرینہ ہے ہی نہیں، نام ہی نہیں ہوگا، نشانی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، حسر کے ساتھ اسم و خبر دونوں معرفہ ہیں، فائدہ حسر کا، درمیان میں ہوا ضمیر، یہ مزید اور حسر کے مفہوم میں ہو گئی۔ اب حسر کے لحاظ سے معنی دو طرح بنتا ہے، ایک دشمن کے بارے میں بتلاتا ہے، ایک آپ کے بارے میں یہ بتلاتا ہے تحقیق آپ کا دشمن ہی بے نام ہوگا، بے نشان ہوگا، آپ کا نام بھی رہے گا، نشان بھی رہے گا۔ یہ دوسرا پہلو، عصر کے اندر منفی مثبت دونوں پہلو آتے ہیں، دونوں پہلو آتے ہیں، دونوں معنی آ گئے۔ دشمن بے نام ہوگا، بے نشان ہوگا، آپ کا نام بھی رہے گا، نشان بھی رہے گا۔ اور یہ جو میرے اللہ نے فرمایا ان شانئک، صرف اسی زمانے کا وہ دشمن نہیں جس نے یہ کہا تھا کہ آپ کا نام نہیں رہے گا، اللہ نے صرف اس کا تذکرہ نہیں کیا، اس زمانے کے صرف بقیہ کافروں کی بات بھی نہیں کی، رہتی دنیا تک جو بھی میرے پیغمبر کا دشمن ہے وہی بے نام ہوگا، وہی بے نشان ہوگا۔ مکے والوں کا جو آپ کی عداوت میں تھے، کفر میں تھے، کوئی نام نہیں، کوئی نشان نہیں، اگر آج ان کے تذکرے ہوتے ہیں تو بغض کے ساتھ کیے جاتے ہیں، نفرت کے ساتھ ہم ابو جہل کا تذکرہ کرتے ہیں، عتبہ، شیبہ، نفرت کے ساتھ، کراہت کے ساتھ تذکرے ہیں، کوئی نام نہیں، کوئی ان کا نشان نہیں۔ نام بھی ہوا کرتا ہے، نشان بھی ہوا کرتا ہے۔ نشان جو لوگوں کے طور طریقے ہوتے ہیں، لوگوں کے طور طریقے سمجھتے ہو نا، جیسے یہاں کافروں نے اپنی تہذیب ہم پہ مسلط کی، بال یوں بننے ہیں، کپڑے یوں پہننے ہیں، بچوں کے کپڑے یوں بنانے ہیں، فلانی چیز یوں۔ یہ دنیا ایک کفر کی تہذیبیں ہیں، یہ دنیا ایک کفر کے طریقے ہیں۔ اس زمانے میں بھی دنیا ایک کفر کے طریقے تھے، ان کی تہذیب تھی،
ان کا انداز تھا، مگر میرے اللہ نے فرما دیا ان شانی اکا، آپ کا دشمن تب کہے، آج کہے، قیامت تک ہے، نام نہیں رہے گا، نشان نہیں رہے گا۔ کچھ مدت تک جب ان کا توتی بولتا ہے تب لوگ ان کے تذکرے کیا کرتے ہیں، فلانا یوں ہے، فلانا یوں ہے، فلانا ایسا ہے۔ فرعون تھا، بڑے تذکرے ہوا کرتے تھے، اللہ نے ختم کیا، سمندر میں غرق ہوا، اس کا نام و نشان ہی نہ رہا۔ قارون آیا، حامان آیا، دنیا کے بڑے بڑے کافر آئے، یہ ٹرمپ آیا، گزر گیا، فرانس کا ملعون صدر گزر جائے گا۔ یہ جتنے بھی میرے پیغمبر کے دشمن ہیں، نام بھی نہیں رہے گا، نشان بھی نہیں رہے گا۔ میرے اللہ نے جو بات فرما دی ہے، دنیا دائیں سے بائیں ہو سکتی ہے، میرے پیغمبر میرے اللہ کے فرمان میں ایک بال کے برابر فرق نہیں آ سکتا۔ ان نشانیاں، دشمن کے بے نام و نشان ہونے کا یقین ہے کہ نہیں؟ جتنی منصوبے بنائیں، جتنی سازشیں کریں، بے نام ہوں گے، بے نشان ہوں گے، وہ تو بے نام ہی ہوگا۔ اور اسی جملے میں نے یوں بھی معنی کیا، میرے پیغمبر کا نام بھی رہے گا، نشان بھی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نام کو باقی رکھنے والے تو لڑکے ہوا کرتے ہیں، لڑکے نہ ہوں گے تو نام نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو کیسا بنایا، میرے پیغمبر کو کیسا بنایا۔ یقیناً آپ کی نرینہ اولاد جوان نہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی ایک مرد کے باپ نہیں ہیں۔ لیکن اگلا جملہ سنیے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ آپ کو رسول اللہ فرمایا، آپ رسول اللہ ہیں۔ اور جانو اللہ کے رسول اپنی مومن امت کے لیے باپ ہوا کرتے ہیں، مومن امت پیغمبر کی روحانی اولاد ہوا کرتی ہے۔ یعنی جسمانی لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن روحانی لحاظ سے پوری امت مومنہ کے باپ۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وہو ابو لہم۔ قرات ہے وہو، آپ مومنین کے باپ ہیں، آپ مومنین کے باپ ہیں، روحانی باپ۔ اولاد نرینہ نہیں رہی، لیکن سبحان اللہ، کلمہ گو امت، کلمہ پڑھنے والی امت، مومنین، پیغمبر کے نام لینے والے، پیغمبر کا نشان باقی رکھنے والے قیامت تک ہوں گے۔ نام بھی باقی رہے گا، نشان بھی باقی رہے گا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے پیغمبر کا نام بھی باقی ہے، نشان بھی باقی ہے۔ اور نام کیسے باقی ہے؟ سبحان اللہ۔ اذان کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام رکھا کہ نہیں رکھا؟ اور پیغمبر کا یہ نام دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں بار پکارا جاتا ہے۔ نام باقی ہے کہ نہیں باقی؟ اور صرف ایسا نہیں، اونچی آواز میں۔ پہلے زمانے میں مؤذن اوپر کھڑا ہوتا، آواز ہر چہار جانب پہنچے۔ اب یہاں مؤذن نیچے، لاؤڈ اوپر، پیغمبر کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے، اور پھر دائیں بائیں مغرب مشرق جنوب شمال میلوں تک یہ نام پھیلتا ہے، یہ نام پہنچتا ہے۔ میرے پیغمبر کا نام باقی ہے، اور یوں ہی باقی نہیں ہے۔ شمس العلوم کے دیسیوں پردیسیوں، پیغمبر کی شان تو سنو۔ جب سورج ادھر سے شروع ہوتا ہے، ادھر سے صبح کی اذان ہوتی ہے، 1 منٹ بعد آگے صبح کی، آگے ابھی تک صبح کی اذان گونجتی جا رہی ہے۔ سورج کا سفر جا رہا ہے، اذان کا سفر جا رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ابھی صبح کی اذان، بلکہ دنیا نے تحقیق کر کے بتلایا ہے، دنیا نے تحقیق کر کے بتلایا ہے کہ ہر وقت دنیا کے اندر صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی 5 اذانیں ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی دنیا کے اندر 5 اذانیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ سبحان اللہ۔ نام بلند ہو رہا ہے۔ کوئی وقت ایسا ہے روئے زمین میں کہ جب اذان نہ ہوتی، دنیا کفر تب تو جلتے ہیں نا، یہ نہ رہے، یہ کام بھی نہ رہے۔
مگر یہ تو رہے گا انشاءاللہ. رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ مدرسے بھی رہیں گے. وہ AFT نے جو قانون بنوا دیا، دنیا کفر نے قانون بنایا، ان حکمرانوں نے بھی منظور کر لیا ہے. پڑھائی ایک جیسی ہوگی جیسے سکول و کالج کی، مدرسے. باہر کے عزیزوں، یہ نہ کہنا یہ مدرسہ کسی مولوی کا کسی طالب کا ہے. نہیں، یہ مدرسے میرے اللہ کے ہیں. ان مدرسوں میں رہنے والے میرے محمد الرسول اللہ کے مہمان صلی اللہ علیہ وسلم. دل تمہارا بھی دکھا کرے، ہم صرف نہ روتے رہیں، تم بھی دکھی ہوا کرو. چلو ہم نہیں پڑھے تو کوئی تو ہے جو پیغمبر کے دین کو پڑھنے پڑھانے والا ہے. کہیں تو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں یہ صدا آتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. مدرسوں میں تو آؤ، جب حدیث کا سبق ہوتا ہے ذرا دیر کے بعد خوبصورت عبارت پڑھنے والا یوں کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا مزہ آئے، بڑا لطف آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو باتیں 1400 سال پہلے کہی گئی تھی، آج بھی شمس العلوم کے اندر میرے پیغمبر کی وہ الفاظ گونجتے ہیں. الفاظ وہی ہیں کہ اور ہیں؟ الفاظ وہی ہیں، آواز. پیغمبر کا نام موجود ہے. سمجھا؟ صرف یہ نہیں کہ مؤذن اذان دیتا ہے، اور بھی پتا ہے آپ کو، جب مؤذن اذان دے، اذان کا جواب دینا ہوتا ہے. جب اللہ اکبر کہے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم کیا کہو گے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تم کیا کہو گے؟ یہ کہنا ہے، انگوٹھے نہیں چومنے. کہیں نہیں آتا حدیث میں. جو یہ آپ علیہ السلام نے مؤذن جیسے کہے ویسے کہو. آپ نے جیسے فرمایا ہم نے ویسے کرنا. اشہد ان محمد رسول. صرف مؤذن نے آپ کا نام لیا یا سننے والوں نے بھی لیا؟ اذان کے جواب دینے کی فضیلتیں بھی معلوم ہے. موقع نہیں ورنہ بیان کرتا. اذان کا جواب دیں کیا فضیلت، اذان کے بعد یہ کہیں کیا فضیلت، یہ دعا پڑھیں کیا فضیلت. واہ، مزے ہی مزے. اب جب آپ کا نام آئے گا اور پھر اس طرح مؤذن کہے گا، سننے والے کہیں گے، آپ کا نام گونج اٹھا کہ نہ گونج اٹھا؟ نام ہی گونج اٹھا. اس قدر نام گونجتا ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں اور یہ روئے زمین میں پھیل جاتی ہیں. کہتے تھے نام نہیں رہے گا، اللہ نے نام کیسا باقی. وہ جسمانی اولاد نہ ہوئی میرے پیغمبر کی، جسمانی اولاد بھی سبحان اللہ، مگر اللہ نے روحانی اولاد رکھی کہ نہ رکھی؟ وہ نام اللہ کے پیغمبر کا نام نشان، اس کو آگے پہنچاؤ. پھر صرف یہ نہیں کہ نام یوں. نماز پڑھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، آدمی دو زانو ہوتا ہے، با ادب ہو جاتا ہے اور یوں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. نام بلند ہوا کہ نہ ہوا؟ اور روزانہ لوگ بکثرت درود پڑھا کرتے ہیں. میرے پیغمبر کا نام باقی، نشان بھی باقی، میرے پیغمبر کے ارشادات بھی باقی ہیں انشاءاللہ باقی رہیں گے. امت کے مختلف افراد آپ کے نام کو، آپ کی حدیث کو، آپ کی سنت کو، آپ کی شریعت کو آگے پہنچا رہے ہیں. اور مدارس کے اندر ہر حال میں حدیث کا سبق ہوتا ہے. یا یہ کتاب حدیث کی ہوگی یا یہ ہوگی. صبح سے شام تک پڑھائی میں، تکرار میں، مطالعے میں میرے پیغمبر کا نام رہتا ہے. میرے پیغمبر کی حدیثوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار بھری ترنم والی آوازیں آیا کرتی ہیں. میرے پیغمبر کا نام باقی ہے، باقی رہے گا. نشان باقی ہے، باقی رہے گا انشاءاللہ. مدرسے بھی باقی رہیں گے، مدرسوں میں میرے پیغمبر کی حدیث پڑھانے کا نظام بھی باقی رہے گا. ہمیں مت سبق دیا جائے. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، مرنا نہیں ہے. کیا ان امریکیوں کو تم نے جواب دینا ہے کہ یہ قانون بناؤ مدرسوں میں؟ میرے اللہ کو جواب نہیں دینا. اللہ ہماری حفاظت کرے. کچھ دن گزرتے نہیں پھر شروع ہو گئے یوں ہو. اللہ کی مدد آئے گی. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. میں بھی بات ادھر سے، میں تو بات کر رہا تھا میرے پیغمبر کا نام ہے، رہے گا. نشان ہے، رہے گا. حدیث ہے، رہے گی.
میرے پیغمبر کا نشان، نشان سمجھتے ہو؟ صبح یہ حدیث ہے آپ کا نشان، میرے پیغمبر کی ہر سنت میرے پیغمبر کا نشان ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیغمبر کا نشان ہے، نشان باقی رہے گا، میرے پیغمبر کی نشانیاں باقی ہیں، باقی رہیں گی، اور امت میں جو مومن کامل ہوتا ہے وہ میرے پیغمبر کی ہر سنت کو باقی رکھتا ہے۔ کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، جوتی کیسے پہننی ہے، جوتی کیسے اتارنی ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، کپڑے کیسے اتارنے ہیں، اور مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے، مسجد سے نکلنا کیسے ہے، سونا کس طرح ہے، سوتے وقت پڑھنا کس طرح، یہ میرے پیغمبر کی نشانیاں، یہ میرے پیغمبر کی سنت، یہ میرے پیغمبر کی شریعت ہے، آج بھی باقی ہے، قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گی۔ نام باقی ہے، نشان باقی ہے، ان کا نام رہا، نشان رہا، اور چیز گئی۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا یقیناً ہم نے آپ کو عطا کر دیے خیر کثیر، فصلی لربک، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونار اور قربانی دیجیے، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام ہوگا، بے نشان ہوگا، دشمن کا نام بھی نہیں رہے گا، نشان بھی باقی نہیں رہے گا، اور یوں بھی مفہوم نکلا آپ کا نام بھی رہے گا، نشان بھی رہے گا، میرے پیغمبر کا نام بھی رہے گا، میرے پیغمبر کی سنت بھی رہے گی، میرے پیغمبر کی حدیث بھی رہے گی، نشان باقی رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے نا شمس العلوم کے پردیسیوں، یہ جو داڑھی ہے نا، یہ میرے پیغمبر کا نشان ہے، میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ کسی کے چہرے پر داڑھی دیکھ کے سمجھ لینا پیغمبر علیہ السلام کی سنت جو 1400 سال پہلے میرے محبوب دے گئے تھے، آج بھی وہ زندہ ہے، نام بھی باقی ہے، نشان بھی باقی ہے، میرے پیغمبر کے نام لیوا بھی موجود۔ آگے سنو، میرے پیغمبر کی ذات کے لیے خون دیوا بھی موجود، نام دیوا بھی موجود، اور خون دیوا بھی، خون دینے والے، خون دیوا بھی موجود ہیں، میرے پیغمبر کی سنت کو زندہ رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ آج بھی تو دیکھو نا کتنے لوگ ہیں جن کی تعداد کروڑوں میں میرے پیغمبر کی سنت داڑھی کو اپنے سینوں کے ساتھ لگائے پھرتے ہیں۔ پیغمبر کی جو سنت ہوئی، پیغمبر کا جو نشان ہوا، چلتے پھرتے میرے پیغمبر کی سنت کا اشتہار بن جاؤ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، پیغمبر کا نام بھی موجود، نشان بھی موجود، اور جو جب یہ دن آیا، یہ وقت آیا کہ جب میرے پیغمبر کا نام نہ رہے گا، نشان نہ رہے گا، یعنی آپ کی شریعت نہ رہے گی، تب روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ جب روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا تو دنیا بھی نہیں رہے گی، اللہ قیامت برپا کر دیں گے، قیامت آ جائے گی، دنیا نہ رہے گی، دنیا والے نہ رہیں گے۔ اس دنیا کی بقا تو میرے اللہ کے نام پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام میرے پیغمبر اپنی سنت میں دے گئے، اپنی شریعت میں دے گئے، قرآن میں دے گئے، حدیث میں دے گئے۔ آگے بھی سنو، جیسے یہاں دنیا میں اگر اللہ کا نام نہ رہا تو دنیا نہ رہے گی، اسی طریقے پر جو آدمی میرے پیغمبر کی شریعت کو نہیں اپناتا، مرنے کے بعد بھی اس کی حالت بہت ابتر ہوگی، عذاب ہوگا، وہاں کی پوری راحت، پورا آرام، پوری برکتیں، پوری نعمتیں، یہ تو اللہ کے رسول کے نام کی وجہ سے ہیں، اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہیں۔ کبھی سوچا بھی صحیح کہ میرے لیے آخرت کی راحت کا سامان کس میں ہے؟
میں اپنی آخرت کی راحت کا سامان بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر کا نام بھی باقی، نشان بھی باقی، آج بھی باقی، قیامت تک بھی باقی۔ ہم مسلمان پیغمبر کے نام کو بھی، نشان کو بھی باقی رکھیں، آپ کا درود بھی پڑھا کریں، آپ کی سنت پر بھی عمل کیا کریں، آپ کی شریعت پر عمل کیا کریں، اسی سنت و شریعت کی آگے تعلیم بھی دیا کریں، آگے اس کی تبلیغ بھی کیا کریں، آگے اسی کے مطابق تربیت بھی کیا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لو آخر میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ کے بہترین امتی لوگوں میں اللہ شامل فرمائے، اور ہمیشہ مدارس میں قال اللہ وقال الرسول کی آوازیں صدائیں گونجتی رہیں، خالصتاً سے بھی یہ پڑھائی ہو، دوسری پڑھائی کی جگہ اور ہمیں شوق ہوگا ہم وہاں جا کے پڑھ لیں گے، مگر یہاں گند کیوں آنے دیں؟ اللہ آپ ہی حفاظت فرما۔ صرف اگلا جمعہ انشاءاللہ 12:30 بجے ہوگا، اس کے بعد پھر حسب سابق جمعہ کی ترتیب انشاءاللہ 2 بجے ہوا کرے گی۔ سبحان ربک۔